آج کی محفل بڑی ہی پرکیف اور بارونق محفل سجی ہوئی ہے کہ ہر طرف نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں۔ سلام پیش کرتا ہوں پیر طریقت حضرت خواجہ محمد شفیع نظامی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر پر انوار پر اپنی انوار و تجلیات کی بارش تا قیامت تک برساتا رہے، اور اس بارش کے چھینٹے آپ کے تمام ہی مریدین اور آپ کے تمام ہی چاہنے والوں پر اسی طرح برستے رہیں، اور آپ کا جو فیض آپ کے صاحبزادے سجادہ نشین دربار عالی شفیع الحاج شبیر احمد شفیع نقشبندی قادری سہروردی مجددی چشتی نظامی دامت برکاتہم عالیہ سے جاری ہے، وہ ہم تمام پر جاری و ساری رہے۔ ہماری آج کی اس محفل میں کیونکہ حضرت علامہ مولانا جناب مفتی سہیل ادمجدی دامت برکاتہم عالیہ جو کہ اپنی مصروفیات میں سے ہم تمام کے لیے آج اس محفل میں خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں، میں بلا تاخیر آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ملتمس ہوں میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا جناب مفتی سہیل ادمجدی دامت برکاتہم عالیہ سے دعائیں، اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ پرجوش نعروں سے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، باواز بلند نعروں کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی کاشف الغمہ، والصلاة والسلام علی خیر البریہ، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء سقالة، وسقالة القلب ذكر الله عز وجل، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بحق الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افکن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا، اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کروڑہا درود و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل احترام یہاں تشریف فرما
سجادہ نشین صاحب اور دیگر مشائخ اعظام، سامعین محترم، الحمدللہ کہ آپ کے ساتھ میری بھی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ یہاں اس مبارک محفل میں مجھے حاضری کا موقع ملا۔ اولیاء کرام کے اعراس میں آپ جاتے بھی ہوں گے، وہاں شرکت بھی کرتے ہوں گے، رحمتیں برکتیں بھی سمیٹتے ہوں گے، اور اس کے بعد اگر ان اولیاء کاملین کی زندگی یا سیرت کے گوشوں کو یاد رکھا جائے اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی کوششیں کی جائیں، تب تو ہم سمجھ جائیں کہ ہم نے ان اعراس کا حق ادا کر دیا۔ لیکن ان اعراس میں شرکت کرنے کے بعد ہماری زندگی پرانے ڈھنگ پر چلی جائے اور دل میں خوف الہی بھی پیدا نہ ہو، ان اولیاء کرام کی سیرت کا جذبہ بھی بیدار نہ ہو، اور پھر پورے سال ہم اپنے مفادات کے تحت زندگی بسر کریں، تو خدا نخواستہ سمجھ جائیں کہ ایسی محفلوں میں شرکت کا حق ادا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی مقصد ان اولیاء کرام کو یاد کرنے کا یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو اختیار کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوارا، تو حقیقی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی ان کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی کا مقصد بتلایا۔ یہ قرآن ہماری زندگی کا معیار ہے۔ جب آپ مشین خریدتے ہیں، کوئی ہیوی مشین ہو، تو اس کے ساتھ اس کا مینیو آتا ہے۔ آپ اس مینیو کو پڑھ کر اس مشین کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مشین کے فلاں بٹن کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، آن اس طریقے سے کرنا ہے، آف اس طریقے سے کرنا ہے، اس کو تیز رفتاری سے چلائیں تو اس طریقے سے چلانا ہوگا۔ وہ تمام کا تمام طریقہ کار اس مینیو میں درج ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مینیو کے بغیر اس مشین کو چلانے کی کوشش کریں گے تو سمجھ جائیں کہ وہ مشین آپ کے استعمال کی نہیں رہے گی، اس مشین سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ انسان کی صورت میں اس کارخانہ قدرت کے ذریعے ایک عظیم مشین انسان کو بنایا، اور اس مشین کو چلانے کے لیے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی صورت میں مینیو بھیجا کہ انسان اگر اپنی مشینری کو چلانا چاہتا ہے، انسان اگر اپنی زندگی کو حقیقی معنوں میں صحیح بسر کرنا چاہتا ہے، انسان ایسی زندگی کہ جو کامیاب زندگی کہلاتی ہے، اگر ایسی زندگی چاہتا ہے تو اسے قرآن پر عمل کرنا ہوگا، اسے احادیث کریمہ پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ احادیث کریمہ قرآن سے جدا نہیں ہے۔ تو قرآن ہماری زندگی کا معیار ہے، اور اس دور میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کا مینیو ہے۔ اس کے مطابق زندگی کے شب و روز گزاریں گے تو ٹھیک ہوگا، اور اس کے مطابق نہ گزاریں تو پھر سمجھ جائیں کہ ناکامی ہمارے دروازے پر کھڑی ہے، معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ انسان کو پیدا کیوں فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں پیدا فرمایا، تو آج کے اس دور حاضر میں بعض بے وقوف یا قرآن و حدیث سے نابلد لوگ کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، جس طریقے سے گزارنی ہے گزارو، نہ جانے آگے وقت ملے نہ ملے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی زندگی ہے، سو اٹھو جاگو، کھاؤ پیو، خوشیاں مناؤ، یہی زندگی ہے۔
بعض اوقات یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ زندگی اپنی خواہشات کی پیروی کا نام ہے، اپنی خواہشات کی اتباع کی جائے، اپنی خواہشات کی پیروی کی جائے، جو نفس چاہے اسے حاصل کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اگر فقط سونے کے لیے پیدا کیا ہوتا، جاگنے کے لیے پیدا کیا ہوتا، فقط کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہوتا، فقط اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے پیدا کیا ہوتا، تو یاد رکھیں کہ اس لیے اور مخلوقات بہت تھیں۔ جانور خواہشات کی پیروی بھی کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے کھاتا ہے، جہاں چاہتا ہے پیتا ہے، جہاں چاہتا ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ جانور جب چاہتا ہے سوتا ہے، جب چاہتا ہے جاگتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اگر انسان کو ان چیزوں کے لیے پیدا کیا تو اور مخلوقات کافی ہیں۔ پھر انسان کی پیدائش کا مقصد ہمیں نظر نہیں آتا، تو معلوم ہوا کہ انسان ان کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوا، انسان کا مقصد حیات کچھ اور ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی وہ سب انسان کے لیے ہیں، لیکن انسان ان کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ اشیاء گنواتا ہوں جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، جنہیں ہم عناصر اربعہ کہتے ہیں: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ ذرا غور کیجئے گا کہ اگر آگ نہ ہو تو ہماری زندگی ناممکن ہو جائے۔ ہم کھانا پکاتے ہیں، بہت سے کام آگ کے ذریعے سر انجام دیتے ہیں جو ہماری زندگی سے منسلک ہیں۔ آگ نہ ہو تو ہماری زندگی ناممکن۔ ہوا کے ذریعے سانس لیتے ہیں، یہ آکسیجن ہمیں ملتی ہے۔ ہوا نہ ہو تو ہماری زندگی ناممکن۔ پانی پیتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، بہت سے کاموں میں آتا ہے۔ برتن صاف کرتے ہیں، اپنی چیزوں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے جسم کو طہارت کے لیے استعمال کرتے ہیں پانی کو۔ پانی نہ ہو تو انسانی زندگی ناممکن۔ مٹی کے ذریعے گھر بناتے ہیں، مٹی نہ ہو تو انسانی زندگی ناممکن۔ ذرا سوچیے دوستو کہ آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ چاروں چیزیں نہ ہو تو انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ لیکن کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ انسان نہ ہو تو ان پر کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان نہیں تو آگ کا کیا جاتا ہے؟ ہوا، پانی، مٹی، ان کا کیا نقصان؟ کوئی نقصان نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے پیدا فرمائی، لیکن انسان کو ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ میں پہلے ایک شعر کے ذریعے اسے آپ تک پہنچاؤں گا، پھر آیت کریمہ کے ذریعے میں اسے واضح کروں گا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ چاند، سورج، ستارے تیری ضیاء کے واسطے۔ جانور انسان کے کام آتا ہے، جانور وفادار بھی ہوتا ہے، تو جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند، سورج، ستارے، یہ ساری چیزیں تیری ضیاء کے واسطے، تجھے روشنی فراہم کریں۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ کھیت آپ دیکھتے ہیں، یہ باغات دیکھتے ہیں، یہ سب تیرے لیے ہیں۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اے انسان سب چاہا تیرے لیے، تو خدا کے واسطے۔ تجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی ذات کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے جن اور انس ہم نے تمہیں پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ کے ذریعے استثناء ہے، استثناء خصوصیت پیدا کرتا ہے کہ ہم نے تجھے نہیں پیدا فرمایا مگر اس لیے ہی پیدا فرمایا کہ تو ہماری عبادت کرے، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرے، جو اس لیے پیدا فرمایا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں رہبانیت نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کونوں میں چلے جانا، پہاڑوں میں چلے جانا، دنیا سے بالکل دور ہو جانا۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن دنیا میں رہ کر
اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو مانتے ہوئے اور ان کی مانتے ہوئے زندگی بسر کرنا یہ مشکل ہے کہ بندہ دنیا میں بھی رہے، دوست احباب کے مابین بھی رہے، گھر والوں کے ساتھ بھی رہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہے، خدا کو نہ بھولے، رسول کو نہ بھولے. یہ کمال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اپنی زندگی بسر فرمائی. آپ کی حیات طیبہ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے سونے کی سنت کو بھی ہمارے لیے متعین فرمایا، جاگنے کی سنت کو بھی ہمارے لیے متعین فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح بھی فرمائے، آپ نے کاروبار بھی فرمایا، آپ نے اس طریقے سے کئی کام معاشرتی زندگی کے کیے. ازواج مطہرات کے ساتھ بھی زندگی بسر فرمائی. آپ نے صحابہ کرام جو آپ کے دوست ساتھی تھے ان کے مابین بھی زندگی بسر فرمائی. لیکن یہ حیات طیبہ، یہ زندگی مبارکہ ایسی کہ میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں بہترین پیروی ہے. تو حقیقی مقصد عبادت کا یہی ہے کہ بندہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرے، اس کی تکمیل کرے. یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول ہم سے چاہتے ہیں. اب قرآن کریم ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوتے ہیں. فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم کو ہم بھریں گے جنات اور انسان سے. انسان کون سے ہوں گے؟ چونکہ ہمارا موضوع ہمارے متعلق ہے. انسان لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہوں گے، ان کے دل ہوں گے، وہ سمجھیں گے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہوں گی، وہ دیکھیں گے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہوں گے، وہ سنیں گے نہیں. یہ بھلا کیسی بات ہے کہ آنکھیں ہوں گی دیکھیں گے نہیں، کان ہوں گے سنیں گے نہیں؟ کیسی بات ہے؟ دل ہوں گے ان کے، وہ سمجھیں گے نہیں. یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کے احکامات کو نہیں سنتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس کا دل ہے لیکن وہ سمجھ نہیں رہا. وہ سمجھنے کی صلاحیت سے اس نے اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے. اس کی مثال ایسی کہ جب ایک استاد اپنے شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات کچھ طالب علم، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو توجہ نہیں کرتے. تو استاد کہتا ہے سنتے نہیں ہو، حالانکہ استاد کو معلوم ہے کہ اس کے کان ہیں، وہ سنتا ہے. یا استاد بعض اوقات کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، یہ استاد کو معلوم ہے. لیکن وہاں پر یہ واضح کرنا مقصود ہوتا ہے کہ تو ہماری بات کو سن رہا ہے لیکن اس سے دل کے کانوں سے نہیں سن رہا، اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں سن رہا. تو ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن دیکھ کر بھی نہیں دیکھ رہا. تو قرآن کریم ایسے لوگوں کے متعلق کہ جو اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کے احکامات سے دور رہتے ہیں، ایسے لوگ ملتے ہوں گے آپ کو کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں تو آپ نے کسی سے کہا ہو کہ جی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوراً آپ کے کہنے پر آ جائیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جاؤ میاں اپنا کام کرو، آپ مولوی بننا یا خود بن جاؤ، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم خود اپنا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو دیں گے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے. ایسے لوگ ملتے ہوں گے آپ کو. جہاں آپ نے نیکی کی بات کی ان کو برداشت نہیں ہوتی، جہاں آپ نے جا کر کچھ اولیاء کرام کی بات کی، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بات کی، وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ ان کے کان بھی ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں. تو قرآن کریم ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ ان کے دل تو ہیں، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھنے کو تیار نہیں، اور ان کے کان ہیں یہ سننے کو تیار نہیں، حق بات نہیں سنتے. فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، ان کا حال جانوروں سے بھی بدتر ہے. اس کی مثال ایسی مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری مثال دی.
فرمایا کہ ایک بزرگ نے جوتا پہنا تھا، تو جوتا جب پرانا ہو گیا، پھٹ گیا، تو اس جوتے کو اتار پھینکا۔ اس جوتے کو اللہ تبارک و تعالی نے زبان حال عطا فرمائی اور اس نے عرض کی کہ آپ نے مجھے کیوں پھینکا، آپ نے مجھے کیوں پھینکا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جوتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے پاؤں کو گندگی سے بچائے، زمانے کی تپش سے بچائے، کیچڑ سے بچائے، پتھروں سے بچائے۔ وہ انسان کے پاؤں کو ہر عیب سے، ہر گندگی سے بچائے۔ تجھے میں نے اس لیے خریدا تھا کہ تو یہ کام کرے، جب تک تو یہ کام کرتا رہا میں نے تجھے پہنے رکھا، جب تو نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، اب تو میرے پاؤں کے لائق نہ رہا، تجھے میں نے پھینک دیا۔ تو اس جوتے نے جواباً یہ عرض کی کہ حضور، جب تک میں آپ کے کام کرتا رہا، کام آتا رہا، آپ مجھے استعمال کرتے رہے، اور جب میں آپ کے کام کا نہ رہا آپ نے مجھے پھینک دیا۔ ذرا اپنے بارے میں سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس کے لیے پیدا فرمایا، کن کاموں کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر وہ کام آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کام آپ نہیں کر رہے تو آپ کا جو منصب ہے وہ مجھ سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نہیں سنتے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں انہیں جانوروں سے بدتر ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں منہمک رہتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے سورہ فرقان میں کہ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، ذرا غور کیجئے اس اسلوب پر، یہ قرآن کا کیسا عجب اسلوب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جبار کے بندے، قہار کے بندے، فرمایا رحمان کے بندے۔ رحمان صفت مبالغہ ہے، بہت رحم فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ جبار قہار کے بندے نہیں فرمایا، قہار کے بندے جبار کے بندے نہیں، عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ رب تعالیٰ کی جانب سے یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جن پر میں ہمیشہ رحم کرتا رہا ہوں اور ہمیشہ رحم کرتا رہوں گا۔ یہ بندے میرے ہیں۔ پھر دوسری بات، میں آپ سب سے پوچھوں اب کس کے بندے ہیں؟ میرے خیال سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ نہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں۔ ہر شخص یہ کہے گا میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن وہ بندہ کتنا نہ خوش نصیب ہے، وہ لوگ، وہ جماعت کتنی خوش نصیب ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین فرمائے کہ یہ میرے بندے ہیں، جن کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی جانب فرما لے کہ عباد الرحمن۔ ان کی خاصیت میں فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی راتیں سجود اور قیام میں گزارتے ہیں، جو اپنی راتیں سجدوں میں گزارتے ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ جب رات میں لوگ محو خواب ہوتے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، میرے یہ بندے راتوں کو اٹھ اٹھ کر میری خوشنودی کے لیے، میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تم انہیں دیکھو گے کہ کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہوگا، اپنی جبین کو زمین پر رگڑ رہا ہوگا، اور کسی کو دیکھو گے وہ رکوع میں اور قیام میں ہوگا۔ یعنی میرے یہ بندے ہمہ وقت میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مگن رہتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں۔ اور انہی بندوں کے متعلق فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اپنے آ رہا ہوں اپنے مطلب کی طرف کہ لوگوں، اگر تمہیں دنیا میں کامیاب رہنا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ بننا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ، اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ کہ جو صبح و شام میری عبادت کرتے ہیں، جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور آگے فرمائے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ان کے قریب نہ جانا، ان کی اطاعت نہ کرنا، بات نہ ماننا، کہ جن کے دل میرے ذکر سے دور ہو چکے ہیں۔ بڑے واضح انداز میں قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے
کہ اللہ والوں سے اگر اللہ والا بننا ہے تو اللہ والوں سے اپنا رشتہ جوڑ، تو بھی اللہ والا بن جائے گا. اور اگر شیطان سے دور رہنا ہے اور اللہ کے قریب ہونا ہے تو پھر ان لوگوں کے قریب نہ جانا کہ جن کے دل ہمارے ذکر سے دور ہو چکے ہیں، جن کے دل غافل ہو چکے ہیں. اللہ والوں کی معیت میں بیٹھ کر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہم اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے نا، اللہ والا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، لیکن بیٹھنے والوں کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوتا ہے. قرآن کریم ہمیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں بتلاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا مولا میں تیرے بندے خضر سے ملنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ تمہاری ملاقات خضر سے ہوگی. اب یہ بتلایا گیا کہ آپ اور آپ کے خادم خاص حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہ تمہارے ساتھ ہوں گے. تمہارے پاس ایک مچھلی ہوگی تو شادان میں، اور وہ مچھلی جب تم ایک مقام مجمع البحرین پہنچو گے وہ مچھلی وہاں سے غائب ہو جائے گی، وہیں تمہاری میرے بندے خضر سے ملاقات ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم خاص یوشع بن نون کو لے کر نکلے اور توشدان میں مچھلی تھی. قرآن کریم کہتا ہے 15ویں پارے کا آخری رکن فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، کہ دونوں کے دونوں مجمع البحرین پہنچے، دونوں آرام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہر عیب سے محفوظ ہوتا ہے، ہر عیب سے پاک ہوتا ہے. بھول عیب ہے تو بھول سے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی پاک ہوتے ہیں، لیکن یہاں کسی حکمت کے تحت فرمایا کہ مچھلی ان کے ذہن سے اٹھا دی گئی، کیونکہ آگے واضح کرنا مقصود تھا کہ اللہ والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان کی معیت کی برکتیں کیا ہوتی ہیں. اب دونوں کے دونوں اٹھے اور آگے بڑھ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوشع میں نے تمہیں مچھلی تو شادان میں دی تھی، وہ کہاں ہے؟ لاؤ ذرا، ہمیں بھوک محسوس ہو رہی ہے، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تھکاوٹ ہو رہی ہے، ذرا کچھ مچھلی وغیرہ لے آؤ. اب یوشع بن نون کو یاد آیا علیہ السلام کہ وہ جہاں مجمع البحرین میں ہم پہنچے تھے، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی، وہاں جب ہم اٹھے تو مچھلی موجود نہیں تھی. قرآن کہتا ہے کہ مچھلی فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھلی پانی میں اپنی جگہ بناتے ہوئے چلی گئی. جب دونوں کے دونوں وہاں پر پہنچے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب اس واقعے میں مفسرین جو نقطہ اٹھاتے ہیں وہ نقطہ بڑا عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ جب بندہ مچھلی مارکیٹ سے اٹھا کر لاتا ہے، خرید کر لاتا ہے، بتائیے وہ مچھلی زندہ ہوتی ہے مردہ ہوتی ہے؟ بتائیے، مردہ ہوتی ہے. تو جب وہاں سے مچھلی تو شادان میں ڈالی، یوں سمجھ لیجیے کہ شاپر میں ڈالی، وہ مچھلی مردہ تھی. اب جہاں مقام خضر آیا اور اس مقام پر آ کر قرآن کہتا ہے کہ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھلی زندہ ہوئی، مچھلی زندہ ہوئی، دریا میں جگہ بناتی ہوئی چلی گئی. سوال یہ پیدا ہوا کہ مردہ سے زندہ کیسے ہو گئی؟ مردہ سے زندہ کیسے ہو گئی؟ مفسرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں. خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جس مقام پر تشریف فرما ہوتے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی ہریالی پیدا فرما دیتا. خضر کہتے ہیں سبز کو، تو جہاں آپ تشریف فرما ہوتے وہاں ہریالی ہو جاتی، اسی لیے آپ کو خضر کہا جاتا ہے. اور جمہور کے نزدیک آپ نبی ہیں. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جس مقام پر تشریف فرما تھے، مردہ مچھلی وہاں آ کر زندہ ہوئی. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے دور ہو چکے ہیں، جن کے دل اللہ کی یاد سے دور ہو چکے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہیں، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ کرنا چاہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان کے پاس آئے کہ جن کے دل پہلے سے اللہ کے ذکر سے زندہ ہو چکے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. آج مادی دور ہے
اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے دور کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم عن شمائلہم، کہ مولا میرا تجھ سے وعدہ ہے میں انسان کو تیرے پاس نہیں آنے دوں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں ہر چاروں طرف سے آؤں گا، تیرے پاس آنے سے روکوں گا، تیرے پاس آنے نہیں دوں گا۔ یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، اور اگر ہم خود اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونا چاہیں تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے ہاتھ بھی اس قابل نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا سکیں۔ ہمارے دل ایسے دبیز ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر ایسے غلاف چڑھ چکے ہیں گناہ کر کر کے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے دھل جاتا ہے، توبہ کے پانی سے دھل جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، وہ سیاہ نقطے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو اس نے اعمال برے کیے اس کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہی غالب آ چکی ہے۔ آج یہی دور ہے، ہمارے دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکے ہیں، اب ہم کس کے پاس جائیں اور جا کر فریاد کریں؟ ہم کس کے پاس جائیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملا دے؟ ہم کون سا راستہ اختیار کریں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تم اللہ والے بننا چاہتے ہو، تو آؤ ان کے پاس آؤ جو شروع سے میرے بن چکے ہیں، جو پہلے سے میرے ہو چکے ہیں، تم ان کے پاس آ جاؤ۔ اور قرآن کریم سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جس مقام پر کوئی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ موجود ہو وہ مقام باعث برکت بن جاتا ہے، وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا محور اور مرکز بن جاتا ہے۔ تو ہم اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے زندہ ہے، ان کے دل اللہ کی یاد سے زندہ ہے۔ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے جو مردہ دل ہو چکے ہیں ان کی صحبت میں جا کر ہمارے مردہ دل بھی اللہ کی یاد سے زندہ ہو جائے۔ اللہ والوں کی صحبت اور ان کی معیت میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی صحبت میں جو آتا ہے، ان کی معیت میں جو آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک چور آیا اور آ کر چوری کرنے کی نیت سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوا، کچھ نہیں ملا، یہاں تک ایک مقام پر تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ حضور ایک مقام پر ابدال کا انتقال ہوا ہے اور فوری کسی ابدال کا تقرر کرنا ہے۔ فرمایا کل آنا، کہا نہیں آج ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی آتا ہے وہ مایوس نہیں جاتا، وہ ناکام نہیں جاتا۔ ایک چور آیا ہوا ہے کتنی دیر سے، ہمارے گھر میں چوری کی نیت سے آیا، مال لینے کی نیت سے آیا، لیکن اسے کچھ ملا نہیں اور ہمارے یہاں سے کوئی خالی جاتا نہیں، جاؤ اسے لے جا کر ابدال بنا دو۔ آیا چور تھا، جب گیا تو ولی کیا وہ ابدال بن چکا تھا، تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ اور آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ بچے کو بچپن سے، یعنی کسی انسان کو بچپن سے جو ماحول ملتا ہے وہ اسی ماحول میں رچ بس جاتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے۔ آپ خدا نخواستہ کسی ایسے مقام پر چلے جائیں کہ جہاں گانے چل رہے ہوں، فلمیں چل رہی ہوں، تو آپ کا خود بخود سننے کو دل چاہے گا، اور اگر آپ نے اپنے آپ پر قابو نہ پایا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے بھی کوئی الفاظ گانوں کی طرز میں نکل جائے۔ یہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ مسجد میں آئیں گے تو آپ کا دل اللہ کرنے کو چاہے گا، آپ مارکیٹ جائیں گے آپ کا دل خواہ چاہے گا کہ یہ خرید لوں وہ خرید لوں، جیب میں پیسے ہونا ہو یہ خرید لوں، دل چاہتا ہے۔ انسان جس ماحول میں، جس ایٹماسفیئر میں رہتا ہے اسے حاصل کرنے کی تگو دو کرتا ہے، اسی میں رچ بس جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ والوں کے پاس رہیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ والوں کے پاس رہ کر شیطان ہمارے قریب آ جائے۔
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو میں یس کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ والوں کے پاس آئے اور شیطانوں سے قریب آ جائے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ گناہگار بھی ہوگا، اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا تو نیکیوں کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، ایک شخص ہے مسجد میں نہیں جاتا، اچانک پہلی صف میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ دوست پوچھتے ہیں کیا ہوا بھائی، یہ انقلاب کیسا آ گیا؟ وہ کچھ بتاتا نہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بعد میں معلوم کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس نے اچھی صحبت اختیار کر لی ہے، یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے اچانک مسجد سے غائب، اور زندگی شیطانی ڈھنگ پر چلنا اس نے شروع کر دیا ہے، گزارنا شروع کر دی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے بری صحبت اختیار کر لی ہے۔ تو یہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مصنوی میں یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مٹی کو میں نے اٹھایا، اس میں سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی، پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مٹی، تیری صفت میں خوشبو دینا نہیں، تیری صفت میں پھولوں کی خوشبو دینا نہیں، تجھ میں پھولوں کی خوشبو آ کہاں سے رہی ہے؟ اس نے کہا کہ من گلے ناچیز بودم، من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم۔ فرمایا، اس نے کہا کہ میں ایک ناچیز مٹی تھی، لیکن ہوا یوں کہ کچھ عرصہ میں پھولوں کی صحبت میں رہی، میری صفت خوشبو دینا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پھولوں کی خوشبو پیدا فرما دی۔ تو ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، جیسا میں نے کہا، عرض کیا کہ ہمارے ہاتھ بھی اس قابل نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا سکے، اتنے گندے ہیں، ہمارا وجود گندا، لیکن یہ اللہ والوں کی برکتیں ہیں کہ ہم ان کے جیتے جی، ان کی وصال ظاہری سے پہلے، ان کی حیات طیبہ میں ان کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے گندے وجود میں نیکیوں کی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے۔ بلکہ ان کی وصال ظاہری کے بعد بھی اگر ان کے مزار پر جایا جائے تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، پھر بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ والے جہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ جگہ باعث وسیلہ ہوتی ہے۔ ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک السمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے، اور ہوا یوں، واقعہ یہ تھا کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کہ زکریا علیہ السلام کی بھانجی اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب چھوٹی تھی تو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئیں۔ زکریا علیہ السلام کی عمر مبارکہ کافی ہو چکی تھی، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ ان کی عمر بھی ہو چکی تھی، اولاد کے قابل نہ تھی، اولاد اس عمر میں پیدا نہیں ہو سکتی عام طور پر۔ اب ہوا یہ کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا جس محراب میں موجود تھی تو اس محراب میں زکریا علیہ السلام تشریف لائے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب قال یا مریم انا لک ھذا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایسے پھل موجود ہیں جن کا موسم نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی فروٹ کا موسم نہ ہو اور کسی کے پاس موجود ہو تو اس دور جدید میں تو پھر ممکن ہے کہ چلو اس نے فریز کر دیا ہوگا، بعد میں نکالا ہوگا، لیکن عام طور پر موسم کا پھل اسی موسم میں ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا۔ تو دیکھا تو فرمایا کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو اس وقت اسی محراب میں زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا تو مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے، مولا مجھے اس عمر میں اولاد کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اولاد عطا فرما۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی محراب میں آپ کھڑے تھے، عبادت فرما رہے تھے، تو فرشتوں نے آ کر آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام خود نبی ہیں، اور مجھے بتائیے اپنے ایمان سے کہ نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا قبول نہ ہو؟ نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ ارے ان کے صدقے تو ہماری دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ تو پھر ان کا یہ عمل کیا تھا؟
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عمل تعلیم کے لیے تھا کہ ایک نبی تعلیم دے رہا ہے کہ جس مقام پر اللہ کی ولیہ موجود ہیں، حضرت مریم نبی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی والدہ محترمہ ہے، تو ایک نبی کی یہ تعلیم تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چاہو، انسانوں، اللہ کے ماننے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یقینی طور پر تمہاری دعائیں مقبول فرمائے تو تم اس مقام پر آؤ جو اللہ والوں کا مقام ہے۔ اس مقام پر آؤ گے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ گے تمہارے ہاتھ کبھی خالی نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں، اللہ والے بن جائیں، تو پھر بھی اللہ والوں کی صحبت ضروری۔ اگر ہم چاہتے ہیں ان کی وصال کے بعد اگر ان سے کچھ حاصل کرنا چاہیں تو پھر بھی جب ان کے مزار پر ہم جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بغیر کچھ عطا فرمائے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ ان کی حیات طیبہ میں بھی اور وصال ظاہری کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتوں سے ایک عالم کو مستفیض فرماتا ہے۔ ان کی جو رحمت کی بارش ہوتی ہے اس سے ہر کوئی مستفیض ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ بارشیں برس رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بارش برستی ہے نا وہ تمام زمین پر برستی ہے، لیکن زمین کا فرق ہوتا ہے۔ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس میں سے پھل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ بارشیں برس رہی ہیں لیکن ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ان کی بارش میں سے حصہ طلب ہی نہیں کرتے، انہیں یہ جو ہے وہ تمنا ہی نہیں ہوتی کہ ان بارشوں میں سے، ان رحمتوں میں سے، ان برکتوں میں سے کچھ حصہ مل جائے۔ تمنا نہیں ہوتی تو نہیں ملتا، جس کو تمنا ہوتی ہے، جو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ملتا ہے۔ اور میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہے تو اللہ والوں کے پاس آنا ہے، بغیر ان کی صحبت کے، بغیر ان کی معیت کے کچھ بھی نہیں۔ اور اگر ان کے وصال ظاہری کے بعد ان کے مزار پر جایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی پھر بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور پھر وہاں ان کے وسیلے سے جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی مقبول فرماتا ہے۔ میں ایک بات اور عرض کروں گا، لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ عرس کیوں مناتے ہو، یہ عرس منانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ضروری ہے۔ میں واجب نہیں کہتا، میں فرض نہیں کہتا، لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ بڑا پرفتن دور ہے۔ اس دور میں اگر ایسی محفلیں نہ سجائی جائیں اور ایسی محفلوں میں لوگوں کو نہ بلایا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان آراس کی محفلوں میں آ کر لوگ اولیاء کرام کے بارے میں سنتے ہیں، جن کا عرس ہوتا ہے ان کے بارے میں سنتے ہیں، تو انہیں یہ ترغیب ہوتی ہے، انہیں یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسے اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوں، یا کم از کم ہم بھی ان کی برکتیں حاصل کریں۔ عرس کہتے ہیں عربی میں شادی کو عرس، اور یہ اولیاء کرام کے لیے اس لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی کوئی ولی کامل جس روز دنیا سے جاتا ہے تو بلا شبہ وہ دنیا والوں کے لیے تو غم کا مقام ہوتا ہے، غم کا دن ہوتا ہے کہ جی اس روز اللہ کا ولی ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن حقیقت میں اس کے لیے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ شادی کہتے ہیں خوشی کو، عرس کہتے ہیں خوشی کو۔ حقیقت میں اس ولی کامل کے لیے وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ کیسے؟ بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے جانے لگے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آئی جو مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا نیک بندہ قبر میں اسے اتارا جاتا ہے، سوالات جوابات ہوتے ہیں اور تمام کے جوابات دیتا ہے، جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ نم، سو جا، کنومۃ العروس، جس طرح دلہن دلہا کے انتظار میں سو جاتی ہے، تو یہ عروس سے ہی عرس ہے۔ اب خوشی سے سو جا، تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، تیرے لیے بقا ہی بقا ہے، تجھے اللہ تبارک و تعالی خوشیاں ہی عطا فرمائے گا، تیرے لیے جنت ہے۔ تو جس طرح دلہن دلہا کے انتظار میں سوتی، تو بھی سو جا، تو بھی سو جا۔ اب اس کی تشریح، اس کی کچھ توضیح ہمیں اس واقعے میں ملتی ہے۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب انتقال کا وقت ہے تو آپ کی بیوی نے کہا کہ واہ حزنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، بلال اس دنیا سے جا رہا ہے۔
تو آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ تو بڑی بے وقوف ہے، تو ہائے افسوس کہہ رہی ہے، تو غم کا ماتم کر رہی ہے، تو غم منا رہی ہے۔ ارے بلال تیری آج خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا دن کیا ہے؟ کہ آج اس کے اپنے حبیب سے ملاقات کی رات ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس دنیا سے جو جانے کا دن ہوتا ہے وہ عرس یعنی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو ہم یہ عرس مناتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ قریب ہونے کا موقع ملتا ہے، اس کے رسول کے کچھ احکامات سننے کا موقع ملتا ہے، ان کی زندگی جیسے اپنی زندگی بنانے کی تمنا دل میں رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور دوسرا ایک عظیم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں سے، اللہ والوں سے جو نسبت ہوتی ہے یہ قائم ہو جائے، یہ تعلق قائم ہو جائے، تو یہ بہت زیادہ عظیم الشان فائدہ ہمیں قیامت میں حاصل ہوگا۔ کیسے؟ مشکات کی حدیث ہے کہ روز قیامت جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو روکے گا، عرض کریں گے مولا جنتی جنت میں جا رہے ہیں، تو نے ہمیں روکا، تیری کیا حکمت ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں، وہ اکیلے اکیلے جا رہے ہیں، تمہیں اس لیے روکا کہ تم اکیلے نہ جاؤ بلکہ جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے کر داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک گناہگار ایک صالح شخص کی طرف آئے گا، کہے گا کہ اتعرفنی، آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ تو کون ہے؟ انا الذی وہبت لک وضوءا، حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کو دنیا میں وضو کرواتا تھا، وہبت لک شربتا، میں آپ کو پانی پلایا کرتا تھا۔ جس نے جو خدمت کی ہوگی وہ دہرائے گا، یاد دلائے گا۔ اچھا جی اب لینے کے آئے ہو؟ حضور ہمیں کچھ اور نہیں لینا، ہم اتنا چاہتے ہیں، ہماری چاہت اتنی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرواتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، اس کی سفارش کریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن جن کی وہ سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو نہ صرف مقبول فرمائے گا بلکہ ان کی معیت میں انہیں بھی داخل جنت فرما دے گا۔ ہمارے پاس کچھ اور نہیں، ہمارے دامن میں کچھ نیک اعمال نہیں، آپ کے ہوں گے میرے نہیں، لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بزرگوں سے نسبت، اولیاء اللہ سے نسبت۔ ہمارے پاس کچھ اور نہیں۔ جب یہ بڑے بڑے اولیاء اکرام جنت میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے جا رہے ہوں گے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، ان کے قدموں کو پکڑ لیں گے کہ حضور ہمارے پاس کچھ اور نہیں تھا، آپ کا دن آتا تھا، آپ کی یاد منا لیتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان یادوں کے صدقے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ان کے ساتھ ان کی معیت میں داخل جنت فرمائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء کاملین سے محبت بھی عطا فرمائے اور پوری زندگی ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ جس خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، اس سے پہلے آپ کی زندگی کیا تھی؟ اس خانوادے سے جڑنے سے پہلے آپ کی زندگی کیا تھی؟ اس خانوادے سے جڑنے کے بعد آپ کی زندگی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں، میرا یہ یقین ہے، جس طرح میں چہروں کو یہاں دیکھ رہا ہوں، میرا یہ یقین ہے کہ پہلے زندگی کچھ بھی ہو لیکن اس خانوادے کے ساتھ اپنی زندگی جوڑ کر آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو قریب کر لیا ہے، اور یہی حقیقی زندگی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ شخص زندگی ایسے گزار کہ جس طرح اس کی مثال ایسی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ رو رہا ہوتا ہے۔ بچہ روتا ہے نا، پیدا ہونے کے بعد روتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، اور لوگ اس کے والدین ہنس رہے ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن جب وہ بچہ انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ تو چلا جاتا ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تو ایسا بن جب تو بچہ تھا نا، جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا اور تیرے عزیز و اقارب ہنس رہے تھے، اب ایسے کام کر، ایسے اعمال کر، جب دنیا سے جا تو ہنستا نہ جا اور لوگ تیرے پیچھے رو رہے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دعا ہے جو مسلمان مرے تیرے شاہد یوں نہ کہیں کہ فاسق و فاجر گیا، بلکہ کیا ہو، فرمایا کہ عرش پہ دھوئیں مچے کہ مومن و صالح ملا، فرض سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان بزرگان دین کے صدقے ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے
کہ جو کامیاب زندگی کہلاتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہمیشہ کے لیے جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں اللہ والوں کی بارگاہ سے جڑنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء کاملین سے محبت، ان کی اتباع نصیب فرمائے، روز حشر ان کی غلامی میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ میں آخر میں خانوادہ عالیہ شفیعیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور بالخصوص یہاں جو سجادہ رشید تشریف فرما ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ آپ سب پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی اس محفل کا صدقہ سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا۔